آج فتاوی فیض الرسول کی 91 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، آج کل یہ فیشن ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو سید نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، تو ان کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ نمبر 2، سادات کرام کو قربانی کا گوشت اور میت کے نتیجے 10واں 20واں اور 40واں کی دعوت کھانا کیسا ہے؟ جواب، اللہم اہدنا الحق والصواب۔ نمبر 1، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو سید کہتے ہیں۔ فتاوی رضویہ، لہٰذا جو لوگ سید نہیں ہیں اور اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ لوگ سخت گنہگار مستحق عذاب نار ہیں۔ ان پر خدا تعالیٰ کی سب فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہے، جیسا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے حدیث مروی ہے کہ سرکار اقدس نے فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی سب فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ خدا تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول کرے گا اور نہ نفل۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی وغیرہ۔ وہ تعالیٰ عالم۔ نمبر 2، سادات کرام اور حرامیر و غریب کو قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے، کسی مسلمان کے لیے اس کا گوشت ناجائز نہیں۔ فتاوی المغری، البتہ جو قربانی منت کی ہو اس کا گوشت نہ قربانی والا کھا سکتا ہے، نہ مالک نصاب لوگ کھا سکتے ہیں، اور نہ سادات کرام۔ بھاری شریعت حوالہ ذیلی اور میت کے تیجہ 10واں 20واں اور 40واں وغیرہ میں شادی بیاہ کی طرح دعوت کرنا بدعت قبیح اور ناجائز ہے کہ دعوت تو خوشی میں ہے نہ کہ غم میں، فتح القدیر المغیری شامی۔ لہذا اہل میت جو ان موقعوں پر دوست و احباب اور عام مسلمانوں کی شادی کی طرح دعوت کرتے ہیں وہ ناجائز ہے، اور سادات کرام وغیرہ کو ایسی دعوتوں کا کھانا منع ہے۔ البتہ میت کے اصال ثواب کے لیے ان موقعوں پر غربا و مساکین کو کھلانا بہتر ہے اور ان کا کھانا بھی جائز ہے۔ وہو سبحانہ تعالی عالم۔ نمبر 1، زید کی باب کا تیجہ ہے، اس میں اس نے فقراء کے علاوہ گاؤں والوں کو بھی دعوت کی۔ گاؤں والوں کا اس دعوت میں نیز اس قسم کی دیگر دعوتوں میں مثلاً 10واں 20واں 40واں شریک ہونا کیسا ہے؟ نمبر 2، زید کہتا ہے کہ ہم نے فقراء و گاؤں والوں و رشتہ داروں کا کھانا الگ الگ پکوایا اور گاؤں والوں کو وہ کھانا ہم نے نہیں کھلائیں گے جس پر میت کا فاتحہ ہوا ہے، تو اس کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نمبر 3، تقریب تیجہ میں میلاد شریف ہوا جس میں شیرنی وغیرہ تقسیم کی گئی، حاضرین مجلس کے لیے اس کا کھانا کیسا ہے؟ نمبر 4، زید نے تیجہ کی تقریب میں گاؤں کی چند مردوں اور عورتوں کو کھانا بنوانے انتظام کرنے کے لیے بلوایا، اسی کھانے ان لوگوں کو کھانا کیسا ہے؟ جواب، نمبر 1، تیجہ کا کھانا فقراء و مساکین کے لیے ہے، برادری اغنیاء اور گاؤں والوں کو شادی کی طرح دعوت دے کر کھانا کھلانا ممنوع و ناجائز ہے۔ شامی جلد اول 629 صفحے میں یقرؤ اتخاذ الضیافۃ من الطعام من اہلیۃ المیت لأنہ شروع فی الشرور فہی بدعۃ مستحبہ، اور پیشوائے اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فتاوی رضویہ جلد 4 214 صفحے میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ طعام کی ایام موت میں بطور دعوت کرتے ہیں، یہ ناجائز و ممنوع ہے، لأن الدعوۃ انما شرعت فی السرور لا فی الشرور کما فی الفتح القدیر وغیرہ من الصدور۔ اغنیاء کو اس کا کھانا جائز نہیں۔ اور پھر 223 میں تحریر فرماتے ہیں کہ سوم دہم چہلم وغیرہ کا کھانا مساکین کو دیا جائے، برادری کو تقسیم یا برادری کو جمع کر کے کھلانا بھی معنی ہے، کما فی مجمع البرا قادم موت میں دعوت ناجائز ہے، فتح القدیر وغیرہ میں ہے، انہا بدعۃ المستحبۃ لأنہ شرعت فی السرور لا فی الشرور۔ 3 دن کے بعد 3 دن تک اس کا معمول ہے، لہذا ممنوع ہے، اس کے بعد بھی موت کی نیت سے اگر دعوت کرے گا ممنوع ہے۔ انتہا بالفاظت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 2، رشتہ دار اور برادری وغیرہ کے اغنیاء کو وہ کھانا فاتحہ کی وجہ سے ممنوع نہیں ہے بلکہ موت کے سلسلے میں دعوت کی وجہ سے ممنوع ہے، لہذا اغنیاء کے لیے الگ کھانا پکانے کی صورت میں ممنوع و ناجائز ہی رہے گا، واللہ عالم۔ نمبر 3، میلاد شریف کی شیرنی فقراء اور اغنیاء سب کے لیے تبرک ہے، کھانا جائز ہے، واللہ تعالیٰ ورسولہ اعلیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نمبر 4، انتظام کرنے والے اور پکانے والے اغنیاء کے لیے تیجہ کا کھانا جائز ہے اور نہ کھانا بہتر ہے، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ انتظام کرنے کی نیت سے انہیں جمع کیا گیا ہو، اور اگر دعوت کے سبب جمع کیا گیا تو ناجائز ممنوع ہی رہے گا، جیسا کہ اوپر معلوم ہوا، واللہ تعالیٰ ورسولہ عالم جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تیجہ اور 40ویں میں اکثر لوگ شہر کے رشتہ داروں کو اور باہر کے بھی رشتہ داروں کو بلا کر فاتحہ میں شریک کرتے ہیں اور ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، تو کیا یہ کھانا کھانے میں یہ کوئی شرعی
قباحت یا ممانعت تو نہیں ہے؟ جواب اللہ مائدۃ العقوہ ثواب میت کے تیجا اور 40واں وغیرہ میں میت کے اصل ثواب کے لیے غربا مساکین کو کھانا کھلانا بہتر ہے، لیکن دوست و احباب اور رشتہ داروں کی شادی کی طرح دعوت کرنا بھی ذاتی قبیحہ ہے کہ دعوت تو خوشی کے وقت مشروع ہے، نہ کہ غم میں۔ فتاوی المگیری جلد اول مصری 157 صفحے میں ہے لا یبحث اتقا والضیافت عند ثلاثۃ ایام قضا فی التطارخانیہ اور رد المطار جلد اول 129 صفحے اور فتح القدیر جلد 2 102 صفحے میں یقرأ الضیافت من الطعام من اہل المیت لأنہ شرع فی سرور لا فی شرور وہی بدعت مستقبہ اور رشتہ دار وغیرہ کو اس موقع پر شادی کی طرح دعوت کرنا منع ہے، تو ان لوگوں کو اس طرح کی دعوت کھانا بھی منع ہے۔ وہو تعالی اعلم بالصواب۔ مندرجہ ذیل شقوق کی بنا پر میت کا کھانا جو عوام و خواص کو کھلایا جاتا ہے اس کا جواز ثابت ہوگا یا نہیں؟ نمبر 1، جب دعوت دی جائے تو یہ نہ کہا جائے کہ میت کی کھانے کی دعوت ہے، بلکہ صرف لفظ دعوت استعمال کیا جائے۔ نمبر 2، ہم تعلقات کے بنا پر مجبور ہیں اور یہ تو بدلا ہے۔ نمبر 3، فقراء کا کھانا الگ فاتحہ کیا جائے اور وکیل لوگوں کا کھانا الگ بغیر فاتحہ کے رکھا جائے۔ نمبر 4، کھلانے والے کو اپنے کھانے سے زیادہ غلہ دے دیا جائے اور عدم جواز پر اطلاع کے باوجود اس کا مرتکب کیسا ہے؟ جواب، میت کے نام پر اہل میت کی طرف سے عوام و خواص کی دعوت دے کر کھلانا ناجائز اور بدعت سی ہے، جیسے کہ محقق طلاق فتح القدیر جلد 2 میں 102 صفحے میں تعریف فرماتے ہیں یقرأ اتخاذ الضیافۃ من الطعام من اہل المیت لأنہ شروع فی سرور فی شرور وہی بدعت مستقبہ، یعنی میت والوں کی طرف سے کھانے کی دعوت کرنا ممنوع ہے کہ شرع نے دعوت خوشی میں رکھی ہے نہ کہ غمی میں، اور یہ بدعت شنیعہ ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ حسن شرنبلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعریف فرماتے ہیں تقرأ الضیافۃ من اہل المیت لأنہ شرع فی سرور لا فی شرور وہی بدعت مستقبہ مرقل فلا ما تحتوی 339 صفحے اور فتاوی المگیری جلد اول مطبوعہ مصر 157 صفحے میں لا یبحث اتخاذ الضیافۃ عند ثلاثۃ ایام قضا فی التطارخانیہ، غمی میں تیسرے دن دعوت کرنا جائز نہیں ہے، ایسا ہی تطارخانیہ میں ہے، اور اسی طرح شامی جلد اول 629 صفحے میں بھی ہے۔ اور حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان فتاوی رضویہ جلد 4 میں 162 صفحے میں تعریف فرماتے ہیں مردے کا کھانا صرف فقراء کے لیے ہو عام دعوت کے طور پر جو کرتے ہیں یہ منع ہے، غنی نہ کھائیں، کما فی فتح القدیر و مجمع البرکات، اور اسی پر جلد 4 میں 177 میں تعریف فرماتے ہیں میت کے یہاں جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان کی دعوت کی جاتی ہے اس کھانے کی تو ہر طرح ممانعت ہے، اور اس جلد 213 میں تعریف فرماتے ہیں میت کی دعوت برادری کے لیے منع ہے، اور اسی فتاوی رضویہ جلد 4 223 صفحے میں ہے تعریف فرماتے ہیں سوم دہم چہلم وغیرہ کا کھانا مساکین کو دیا جائے، برادری کی تقسیم یا برادری کو جمع کر کے کھلانے میں بے معنی ہے، کما فی مجمع البرکات موت میں دعوت ناجائز ہے، فتح القدیر وغیرہ میں انہا بدعت المستقبہ لأن شرط فی سرور لا فی شرور، یا 3 دن تک اس کا معمول ہے لہذا ممنوع ہے، اس کے بعد بھی موت کی نیت سے اگر دعوت کرے گا ممنوع ہے۔ اور مصنف باری شریف حضرت صدر شریع علیہ رحمۃ اللہ تعریف فرماتے ہیں عام میت کا کھانا صرف فقراء کو کھلائے، اور اہل برادری میں کچھ لوگ محتاج ہوں تو انہیں بھی کھلائیں، اور اپنے رشتہ دار ایسے ہوں تو انہیں کھلانا اوروں کو سے بہتر ہے، اور جو محتاج نہ ہونے نہ کھلائیں بلکہ انہیں کھانا بھی نہ چاہیے۔ فتاوی امجدیہ جلد اول 337 صفحے حضرت مفتی شریف الحق صاحب امجدی تعریف فرماتے ہیں بعض جگہ دستور ہے کہ میت کے کھانے کو برادری اپنا حق سمجھتی ہے، اگر نہ کھلائے تو عیب لگاتے ہیں، یہ ضرور بدعت قبیحہ ہے، لیکن میت کے اصل ثواب کے لیے کھانا پکوا کر مسلمانوں کو کھلائے تو اس میں حرج نہیں۔ یہ کھانا اگر عام مسلمین میں سے کسی کے اصل ثواب کا ہے تو اغنیاء کو کھانا منع اور فقراء کو جائز، اور اگر بزرگان دین کے اصل ثواب کے لیے تو غنی فقیر سب کو کھانا جائز ہے۔ حاشیہ فتاوی امجدیہ 337 صفحہ جلد اول، لہذا جس صورت میں دعوت ناجائز ہے وہ ناجائز ہی رہے گی، چاہے میت کے کھانے کی دعوت کہی جائے یا صرف لفظ دعوت استعمال کیا جائے، اور تعلقات و بدلہ کی وجہ سے لوگوں کا مطالبہ ہوگا اور دعوت نہ کرنے کی صورت میں لوگ طعنہ دیں گے اور عیب لگائیں گے تو اس سے جواز نہیں ثابت ہوگا بلکہ ممانعت ہے اور شدت ہوگی، اور ممانعت کی بنیاد فاتحہ نہیں ہے۔ فقراء کا کھانا الگ فاتحہ کرنے اور بقیہ لوگوں کا کھانا الگ بغیر فاتحہ کے رکھنے سے خرابی دفع ہو جائے گی، اور اس بدعت کے شنیعہ ہونے کی بنیاد کھلانے والے کی زیر باری بھی نہیں ہے کہ کھانے سے زیادہ غلہ دینے سے شناعت ختم ہو جائے گی، بلکہ اس کی بنیاد میت والوں کی طرف سے کھانے کی دعوت ہے جس کو شرع نے خوشی میں رکھا ہے، غمی میں نہیں رکھا ہے، اور دوسری وجہ نہ کھلانے کی صورت میں عیب لگانا ہے، لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس غلط رواج کو ختم کرے۔ چیز کا ناجائز ہونا ثابت ہو اس کے باوجود اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے تو وہ گنہگار ہے، وہو تعالی اعلم بالصواب۔ جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے اور نہ رمضان المبارک کا روزہ رکھتے ہیں بلکہ اپنے کو گناہوں میں ملوث رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پر
کوئی دیوار گر جائے یا پیٹ میں درد ہونے یا آگ میں جل جانے یا پانی میں ڈوب جانے یا کوئی عورت بے نمازی حیض یا نفاس کی حالت میں مر جائے تو شہید کا ثواب پائے گا یا نہیں؟ جواب: مولانا الملک العزیز الوہاب، کسی چیز پر ثواب پانے کے لیے پابند شرع ہونا ضروری نہیں بلکہ صرف مسلمان ہونا ضروری، لہٰذا جو مسلمان کو مذکورہ صورتوں میں مر جائے وہ شہید کا ثواب پائے گا، اگرچہ نماز و روزہ وغیرہ ادا نہ کرنے کے سبب گنہگار ہوگا، جیسے کہ جو مسلمان اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، اگرچہ وہ اپنی زندگی میں پابند شرع نہ رہا ہو۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَالَمٌ وَعَلَّمَ قبرستان کے نام سے زمین ہے، اس کا کل رقبہ 2 ایکڑ 18 ڈسمل ہے۔ اسی زمین میں ایک گڈھا ہے، اس کے جنوب کنارے پر عیدگاہ ہے اور اتر اور پورب و پچھم کنارے پر قبرستان، پورب اور پچھم کنارے پر کچھ ہی قبریں ہیں، باقی زمین خالی ہے۔ یہاں کے اکثر مسلمان عیدگاہ کے قریب مدرسہ کی بنیاد ڈال دیے ہیں۔ دیوار تقریباً 5 فٹ اونچی ہو گئی ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ زمین قبرستان کے نام سے ہے، لہٰذا ہم لوگ مدرسہ نہیں بنانے دیں گے۔ تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ مدرسہ بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ جواب: اگر مدرسہ ایسی زمین پر بنایا جا رہا ہے کہ جہاں کبھی قبریں تھیں تو بلا تاخیر اس کی دیواروں کو گرا دینا مسلمانوں پر لازم ہے، اگر نہیں گرائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لئن المیت یتازی کما یتازی منہ الحی کما فی الحدیث، اور اگر کبھی وہاں قبریں نہیں تھی تو جو زمین قبرستان کی ملکیت ہے اسے مدرسے کی ملکیت میں لانا جائز نہیں۔ وَهُوَ تَعَالَىٰ عَالَمٌ۔